بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی۔ بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی۔ تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہی تھی۔ تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہی تھی۔ کوئی بم لے کے بیٹھا تھا، کسی کے ہاتھ حکمت تھی۔ کوئی بم لے کے بیٹھا تھا، کسی کے ہاتھ حکمت تھی۔ کوئی تسخیر کرتا تھا، کوئی تدبیر کرتا تھا۔ کوئی تسخیر کرتا تھا، کوئی تدبیر کرتا تھا۔ کوئی ماضی دکھاتا تھا، کسی کے ہاتھ فیوچر تھا۔ کوئی ماضی دکھاتا تھا، کسی کے ہاتھ فیوچر تھا۔ سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھلا بیٹھے۔ سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھلا بیٹھے۔ بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے۔ بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے۔ اب اس نے منہ جو پھیرا ہے، فقط وحشت کا ڈیرا ہے۔ اب اس نے منہ جو پھیرا ہے، فقط وحشت کا ڈیرا ہے کہ دنیا کی ہر ایک بستی بھیانک موت چہرہ ہے۔ کہ دنیا کی ہر ایک بستی بھیانک موت چہرہ ہے۔ قہر دنیا پہ طاری ہے، ابھی بھی وقت ہے لوگوں۔ قہر دنیا پہ طاری ہے، ابھی بھی وقت ہے لوگوں۔ خدا سے گڑ گڑا کے تم اسے راضی کرو بھائی۔ خدا سے گڑ گڑا کے تم اسے راضی کرو بھائی۔ وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ جلدی مان جاتا ہے۔ وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے۔ وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے۔ کہیں پھر دیر ہو جائے، زمیں ساری پلٹ جائے۔ کہیں پھر دیر ہو جائے، زمیں ساری پلٹ جائے۔ ابھی بھی وقت ہے لوگوں، وہ جلدی مان جاتا ہے۔ وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے، وہ اب بھی ہم کو چاہتا ہے۔ السلام علیکم۔ بہت ہی خوبصورت نظم اور ایک ایک لفظ اس نظم کا بالکل سچ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، ہمارا امتحان ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرونا جو ہے اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سازش ہے، کسی کی سازش ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ اس دنیا پہ، اس پوری کائنات پہ اور ان تمام جہانوں پہ جن کا بارے میں ہمیں پتہ ہے اور جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ، صرف اور صرف اللہ کی حکومت ہے۔ صرف اور صرف اللہ ہی چاہتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے صرف وہ ہوتا ہے۔ تو یہ کسی کی سازش ہو نہیں سکتی، کیونکہ کوئی بھی سازش کرنے والا ہے اس پوری دنیا پہ حکومت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ پاک سے ہم معافی مانگ سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اس بیماری کو اس دنیا سے غائب کر لے، اٹھا لے۔ کچھ دن پہلے مجھے ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اس ویڈیو میں جاپان کے ایک سائنٹسٹ مسارو ایمو کی ریسرچ بتائی گئی ہے جو اس نے آب زمزم پہ کی۔ ان کا کہنا ہے کہ آب زمزم ایک ایسا پانی ہے جو کہ عام پانیوں سے بالکل مختلف ہے۔ لیبارٹریز میں اس کے مختلف لیبارٹریز میں مختلف ٹیسٹ کیے گئے اور ان سے یہ پتہ چلا کہ آب زمزم کا ایک قطرہ اگر عام پانی کے 1000 قطروں میں بھی ڈال دیا جائے تو وہ اس عام پانی کو اپنی خصوصیات میں تبدیل کر لیتا ہے۔ یعنی کہ ایک قطرہ اگر 1000 قطروں میں بھی ڈالا جائے تو وہ آب زمزم بن جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ان 1000 قطروں میں مل کر اپنی خصوصیات کھو دے۔ انہوں نے بہت سارے ایسے تجربات کیے کہ جس میں انہوں نے ری سائیکل کیا اور کوشش کی کہ کچھ چیزیں اور ملا کر، دوسرے پانی ملا کر آب زمزم کی جو خصوصیات ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، لیکن وہ اس میں ناکام رہے۔ یعنی کہ آب زمزم اپنی خصوصیت نہیں کھوتا۔ تو طے یہ ہوا کہ آب زمزم جو ہے بہت ہی خاص پانی ہے اور عام پانیوں سے بالکل الگ ہے۔ یہ ان کی تحقیق تھی۔ ہم مسلمان
ہمارا تو عقیدہ ہے کہ آب زمزم میں شفا ہے. ہم مسلمان تو اس عقیدے پر قائم ہیں, قائم رہیں گے رہتی دنیا تک کہ آب زمزم آب شفا ہے. آب زمزم وہ پانی ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت حاجرہ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھوک اور پیاس سے بلبلانے پر اللہ پاک نے وہ چشمہ اس ویرانے میں جاری کیا جہاں پہ پانی جاری ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو وہ چشمہ آب زمزم ایک ماں کی تڑپ اور ایک بچے کی تڑپ کا نتیجہ ہے. تو وہ ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا, ایک آسمانی, یہ سمجھ لیں کہ زمین کے اندر سے نکلا ہوا آسمانی پانی ہے جو اللہ پاک نے اپنے معجزے سے ہم تک پہنچایا ہے. تو ہم تو لوگ تحقیق کر رہے ہیں آب زمزم پر اور یقین دلا رہے ہیں اپنے آپ کو اور دوسروں کو کہ یہ پانی ایک عام پانی نہیں, خاص پانی ہے. لیکن ہم تو اس یقین اور عقیدے کے ساتھ زندہ رہ رہے ہیں کہ آب زمزم خاص پانی ہے. جس طرح سے ہم جاتے ہیں اور آب زمزم لے کر آتے ہیں, وہاں سے چاہتے ہیں 4 بوتلیں بھر لیں, 5 بوتلیں بھر لیں, لیکن اب تو خیر وہ انہوں نے ایک تعداد مقرر کر دی کہ اس سے زیادہ آپ پانی نہیں لے جا سکتے. تو جی تحقیق کے مطابق پانی پر اگر آپ پانی پہ جو ہے وہ کچھ اور خصوصیات بھی موجود ہیں اور وہ ہوتی ہیں سماعت, یعنی کہ پانی سن سکتا ہے, پانی جو ہے احساس کر سکتا ہے, پانی کی یادداشت ہوتی ہے اور پانی ماحول سے متاثر ہوتا ہے. یعنی کہ مختلف ماحول کی تبدیلی پانی کو تبدیل کرتی ہے, پانی کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں. ڈاکٹر جن کی میں بات کر رہی ہوں مساروں نے کچھ تجربات کیے آب زمزم پہ. انہوں نے ایسے تجربات کیے کہ دنیا اور باقی سائنٹسٹ حیران رہ گئے. جب آب زمزم پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے اور علم شریف پڑھی جاتی ہے, اس پڑھ کے پھونکا جاتا ہے, تو اس میں عجیب سی تبدیلیاں رونما ہونی شروع ہو جاتی ہیں جو کہ ہم ظاہر سائنٹسٹ ہیں اور وہ لیبارٹری میں یہ چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں کس قسم کے تبدیلی آتی ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر پانی پر ہم اللہ کا نام پڑھ کے پھونکتے ہیں اور اس کو پیتے ہیں تو وہ یقیناً ہمارے لیے آب شفا ہے. اور زمزم کی تو کیا ہی بات ہے, جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ زمین پر آسمانی پانی ہے جو کہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اکثر ہم آب زمزم پیتے ہیں کہ بھئی اللہ شفا دے, بسم اللہ پڑھ کے پیتے ہیں. لیکن ہاں اگر ہم عقیدے کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, میں خاص کر ان لوگوں کو کہوں گی جو کہ کرونا پیشنٹس ہیں, وہ اپنا علاج تو کرا ہی رہے ہیں, ظاہر ہے علاج ہو رہا ہے, آئسولیٹ ہو گئے ہیں, تکلیف میں ہیں, تو وہ لوگ جتنے بھی کرونا کے پیشنٹ ہیں وہ آب زمزم پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں, جتنی صورتیں ان کو آتی ہیں درود شریف پڑھ کے دم کریں, اور عقیدے کے ساتھ کہ یہ پانی جیسے ہی ان کے جسم میں جائے گا ان کو شفا ملے گی. اس عقیدے کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا ضرور دے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا علاج بھی کراتے رہیں. اور یہ بڑی حیران کن بات پتہ چلی ہے کہ پانی سنتا ہے پانی. اور آب زمزم کی ایک اور خاص بات میں آپ کو بتاتی ہوں. ہمارے گھروں میں بہت ساری بوٹلز میں, ہم کہیں باہر جاتے ہیں, ادھر جاتے ہوئے پانی لیتے ہیں, پانی پیتے ہیں اور بوٹلز ادھر ادھر رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں, اور کچھ عرصے تک وہ بوٹلز ایسی پڑی رہتی ہیں, لیکن اس کا پانی جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے, ڈرائی ہو جاتا ہے, بوتل میں پانی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہم سب نے دیکھا ہے. لیکن آب زمزم کی خاصیت یہ ہے کہ آب زمزم سالوں بوٹل میں پڑا رہے, چھوٹی بوٹل میں رکھیں, بڑی بوٹل میں رکھیں, لیکن وہ پانی کبھی بھی نہ کم ہوتا ہے, نہ ختم ہوتا ہے, نہ تبدیل ہوتا ہے, نہ اس کا ٹیسٹ چینج ہوتا ہے. یہ بات بھی ایک انوکھی بات ہے کہ عام پانی جو ہے وہ آبی بخارات بن کے غائب ہو جاتا ہے, لیکن آب زمزم جو ہے وہ ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے. تو جن جن لوگوں کے گھروں میں آب زمزم ہے وہ اس کو مزید پانی میں ملائیں, کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک قطرہ 1000 قطروں میں بھی ملا دیں آپ تو وہ آب زمزم بن جاتا ہے. تو پانی اپنے گھر میں روز 2 قطرے 4 قطرے اپنے گھر کے کولر میں, یا اگر آپ کے گھر میں جس چیز میں بھی آپ پانی رکھتے ہیں, باٹلز میں یا کسی ٹینکس میں آپ پانی ڈالتے ہیں, پینے والا پانی جس چیز میں بھی آپ رکھتے ہیں اس میں آپ وہ پانی ڈالیں, اور یہ ایمان کے ساتھ کہ یہ پانی جو ہے ہمیں شفا دے گا, اس پانی کو پئیں, اس پہ اللہ کا نام پڑھ کے پھونکیں, اس پہ علم شریف پڑھ کے پھونکیں. تو سماعت میں جب اس پانی کے وہ علم شریف, اور زور سے پڑھنا ہے, زور سے, کہ وہ پانی سنے آپ کی آواز,
آہستہ نہیں پڑھنا ہے, زور سے پڑھ کے اس پانی پہ پھونکنا ہے. اچھا میری سمجھ میں بھی بہت عرصے سے نہیں آتا تھا, میں سوچتی تھی کہ یہ ہم لوگ منزل پڑھ کے پھونکتے ہیں پانی پر, کچھ بھی قرآن شریف پڑھتے ہیں, امی لوگ بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے پھونکتے ہیں, پھر بڑے ہوئے ہم نے بھی یہ شروع کر دیا, ہم بھی پڑھتے تھے پھونکتے تھے, پھر وہ پانی سب کو پلا دیتے تھے. لیکن اب پتہ چلا کہ پانی میں سماعت بھی ہوتی ہے, احساس بھی ہوتا ہے, یادداشت بھی ہوتی ہے, اور ماحول سے تبدیل بھی ہو جاتا ہے, وہ ماحول کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ. تو یہ ہم کریں انشاءاللہ تعالی, ہمیں اللہ پاک اس مرض سے کیا ہر مرض سے شفا دے گا. اور دعا مانگ کے کریں, اس پانی کو اللہ کا واسطہ دے کے, اس پانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے آپ دعا کریں, اس پانی پہ پھونکیں, اور انشاءاللہ تعالی وہ پانی ہمارے لیے شفا کا باعث بنے گا. آمین ثم آمین. اور جی آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جنید اقبال صاحب, اور آج ہم بات کریں گے کرونا پہ. رمضان میں جو یہ کرونا کی وبا ختم نہیں ہو رہی ہے, سب پریشان ہیں, پتہ نہیں کب تک چلے گی. اللہ پاک جلدی صحت یابی دے ہم سب لوگوں کو, اور اس کرونا سے جلدی ہماری جان چھوٹے. آمین ثم آمین. تو چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک میرے چینل یوٹیوب چینل پہ, جس کا نام ہے جویریہ صوت. جی تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب جنید اقبال صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, عزت افزائی کا بہت شکریہ. آپ نے اپنے یوٹیوب چینل پہ مجھے مدعو کیا. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو بہت ترقیاں عطا فرمائے. اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں, لوگ آپ کو سنتے ہیں, لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں, اور یہ آپ نے انکساری سے کام لیا کہ آپ کو کچھ نہیں آتا. آپ جب بولتی ہیں تو لوگ بہت توجہ سے آپ کو سنتے ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ میرا یہ فرم بلیو ہے اس بارے میں, اور میں اس میں کوئی دوسری رائے رکھتا نہیں, کہ جس طرح سے پچھلی اقوام پر, انبیاء کرام علیہ السلام کی اقوام پر عذاب آئے, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے مجھے یقین ہے, امید نہیں یقین ہے, اور وہ یوں ہے کہ قرآن میں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے نبی جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں نا, ہم ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے. تو جس طرح سے پرانی اقوام ہیں, انبیاء کرام علیہ السلام کی اقوام ہیں, ان پر عذاب آئے, تو اس طرح سے انشاءاللہ ہمارے درمیان عذاب تو نہیں آئے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ پارٹ اینڈ پارسل جو ہے, یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جب ہم بہت زیادہ بہک جاتے ہیں, جب ہم ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں, جب ہماری رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے, جب ہم اللہ کی قدرت کو فراموش کرنا شروع کر دیتے ہیں, جب وہ سبق جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے پڑھایا ہے, جب اس سبق کو ہم بھولنا شروع کر دیتے ہیں, جب ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے جس طرف ہمارا رب چاہتا ہے کہ توجہ کریں, جب ہم اللہ کے جو بیریئرز ہیں ان کو توڑنا شروع کرتے ہیں, جب ہم اس کی حدود کو پھلانگنا شروع کرتے ہیں, تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہماری تنابوں کو کھینچتا ہے. تو یہ جو فیز ہے نا, یہ جو کرونا وائرس کا فیز ہے, یہ جو کووڈ-19 کا فیز ہے, یہ جو پوری دنیا میں اس وقت ایک عالمی وبا بن چکی ہے, اور اللہ رحم فرمائے ہم سب پر. یہ ایکچولی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر ہماری تنابیں کھینچنے کے لیے, بے شک, اور ہمیں تنبیہ کی ہے, ہمیں یہ بتایا ہے کہ سنبھل جاؤ. اچھا آپ یہ دیکھیے میرے رب کی مشیت کیا ہے, اور میں قربان جاؤں اپنے رب کے, کہ وہ ہمیں جب کوئی سبق دیتا ہے نا, تو اس میں کئی اسباق موجود ہوتے ہیں, یعنی ایک وقت میں کئی اسباق موجود ہوتے ہیں. سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو جب اس کی جو خدائیت کا دعویٰ جب اس کو ڈھیر کیا, تو ایک ایسے مچھر کے ذریعے سے کیا جو لنگڑا بھی تھا, لولا بھی تھا, اور اس کی ناک کے ذریعے سے اس کے سر میں گھس گیا تھا وہ, اور اس کو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ اس کا جو خادم اس کے ساتھ تھا وہ روز اس کے سر پہ چپلیں مارا کرتا تھا اس کی وجہ سے. تو اللہ نے بتایا کہ تیری خدائی کا دعویٰ ایک طرف ہے, تو جو اتنا پھونپھا کرتا ہے نا دنیا کے اندر, تو کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ جو کرونا وائرس ہے, آپ یہ دیکھیے, میں تواتر سے یہ بات لوگوں کو کہتا رہا, اور یہ جملہ میرا بڑا جو ہے وہ پاپولر بھی ہوا کہ جی ایک نا نظر آنے والے وائرس سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سپر پاورز کو ڈھیر کر دیا, نا نظر آنے والے, اور اللہ نے بتایا کہ میں ہوں. آپ دیکھیے اٹلی کا وزیر اعظم کانٹی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری ساری سائنس, ہماری ساری ٹیکنالوجی, ہماری تمام تر ترقیاں فیل ہو چکی ہیں,
ہم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں, اب ہم سرنڈر کر چکے ہیں کورونا وائرس کے آگے, اب ہماری نگاہیں آسمان والے گاڈ کی طرف ہیں. چائنا نے کتنی مشکلوں سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کی کوشش کی. تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ ہمیں یہ ایک تنبیہ کی ہے کہ سنبھل جاؤ, اپنی اوقات کو پہچانو. ایک بات. دوسری بات کیا ہے, دیکھیے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تعاون کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تعاون پرانے وقتوں میں یا پرانی امتوں پر یا بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی صورت میں نازل کیا تھا, اور وہ کافروں پر تعاون کو عذاب کی صورت میں نازل کرتا ہے. لیکن مومنوں پر یہ رحمت ہے, رحمت ہے. اگر وہ صبر کریں اور اپنی جگہ ٹھہرے رہیں اپنے مقام پہ, اور اسی میں اگر ان کا انتقال ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ عطا کرے گا. بالکل. تو ہمارے لیے بنیادی طور پہ یہ تعاون جیسی وبائیں, چونکہ تعاون ایکچولی اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ مختلف ہے. کچھ علماء یہ کہتے ہیں پھوڑے پھنسیوں کی صورت میں نکلتا ہے, کچھ اس کو وبا کی صورت میں دیکھتے ہیں. تو اگر اس کو ہم وبا کی صورت میں, جیسے کہ کرونا ایک وبا ہے, تو اس طرح سے دیکھتے ہیں, تو یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے سمجھ لیجیے تنبیہ بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اچھا ایک چیز مجھے اور پوچھنی ہے آپ سے. اچھا لگ رہا تھا کہ ہم گھر میں ہیں, ہم اپنے بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کے ساتھ وہ وقت گزار رہے ہیں کہ جو ہم باہر گزارتے تھے, کام کرتے ہوئے گزارتے تھے یا کچھ بھی کرتے ہوئے. لیکن دیکھیں تصور کر ہی نہیں سکتے تھے ایسا ہی کہ ہم ایسی زندگی بھی گزار سکتے ہیں کیا. ایسا ہی بالکل صحیح, بالکل صحیح. اتنی زبردست آپ کی آبزرویشن ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ وہی بات ہے کہ ایک ہم نے لوگوں کو بڑے لیکچرز دیے, ہم نے لوگوں کو بڑا سمجھایا کہ جی اپنے ماں باپ کو وقت دیں, ہم نے لوگوں کو بڑا سمجھایا اپنے بہن بھائیوں کو بڑا وقت دیں. اچھا جب لوگوں کو ہم یہ باتیں سمجھاتے تھے تو لوگ کہتے تھے صاحب کہ ہم تو بہت مصروف ترین لوگ ہیں, بات یہ ہے کہ وقت نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے مینیج کرنا. کیا کریں جنید بھائی, جاب پہ جاتے ہیں, صبح سے جاتے ہیں, رات کو آتے ہیں, تھکے آ رہے آتے ہیں, گھر پہ آتے ہیں, ڈھیر ہو کے سو جاتے ہیں. کیا کریں؟ انہی لوگوں کو یہ شکایات ہے کہ ارے کہیں جا ہی نہیں رہے, اب کہیں جا ہی نہیں رہے. مطلب انسان کسی حال میں خوش نہیں ہے, یہ بات سچ ہے. اس کا مطلب بات یہ ہوئی کہ وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ جاب پہ جاتے ہیں, ٹائم نہیں ہوتا, کاروبار میں پھنسے ہوئے ہیں, وقت نہیں ہوتا, کبھی کہیں ٹریول کرنا ہے, کبھی کچھ کرنا ہے, بہت مصروفیات ہیں, یہ ہے وہ ہے. مطلب ہم نے اپنے آپ کو کبھی کبھی ان نیسیسری بہت زیادہ جو ہے نا بیزی کیا ہوا تھا بلا وجہ. آج کیا ہوا صاحب, ساری مصروفیات ڈھیر ہو گئی, ساری کمٹمنٹس ڈھیر ہو گئی, سب کچھ ڈھیر ہو گیا. ایک نہ نظر آنے والے وائرس نے آپ کو وہ کچھ دیکھنے پر مجبور کر دیا ہے جو آپ دیکھنا نہیں چاہتے تھے, جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. آج آپ جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر مقید بھی ہو گئے. آج آپ اپنے خونی رشتوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آج آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی ظاہر رشتہ دار سے مراد یہ کہ جو آپ کی امیڈیٹ فیملی ہے. آج آپ اپنے کنبے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کی بات سن بھی رہے ہیں, اپنی بات سنا بھی رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ وقت نکل آیا آپ کے پاس. تو اس میں جو خیر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ظاہر ہے ایک ہمارے لیے امتحان, آزمائش, ہماری تنابوں کو کھینچنا, ہمیں تنبیہ ملنا, لیکن اس میں اگر خیر کے پہلو نکالیں تو ایک خیر کا پہلو یہ بنتا ہے کہ آپ جو اپنے رشتوں سے, اپنے خونی رشتوں سے دور ہو گئے تھے, آپ کو دوبارہ ان کے قریب آنے کا موقع ملا ہے, ان کو سمجھنے کا موقع ملا ہے, ان سے بات کرنے کا موقع ملا ہے, اپنے اندر کی جو خوبیاں تھیں اس کو بہتر کرنے کا موقع ملا. اور دوسری بات کیا ہے, دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ بھی کہتے تھے صاحب کہ بہت مشکل ہوتا ہے نمازوں کو مینیج کرنا, معاذ اللہ بہت مشکل ہوتا ہے. وقت ہے, اب تو وقت ہی وقت ہے, تہجد بھی پڑھو. اب تو یہ ہے کہ بڑے اہتمام سے آپ 5 وقت کی نمازیں بھی ادا کریں, قرآن کی تلاوت بھی کریں, توبۃ اللہ بھی کریں, پھر آپ تہجد کی نماز بھی پڑھیں, آپ اللہ کے قریب ہونے کا بھی آپ کو وقت مل گیا ہے. تو ایکچولی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ اس وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک ڈیزاسٹر ہوا, جہاں یہ سب کچھ ہوا ہے, وہاں ایک خیر کی بات یہ ہوئی ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کا موقع مل گیا کہ جو انسان جو ابن الوقت بنا ہوا تھا نا, زمین کا خدا بنا ہوا تھا, فرعون بنا ہوا تھا, نمرود بنا ہوا تھا کہ جی مائٹ از رائٹ, میں صحیح ہوں, بس میری جو بات ہے وہی بات ہے. انسان کو یہ پتہ چل گیا کہ تو کچھ بھی نہیں ہے, میری اوقات کچھ نہیں ہے. بلکہ وہ ان عورتوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے جو سلوگنز لے کے کھڑی ہوئی تھی نا کہ میں تو گھر نہیں جاؤں گی, اب کہاں جائیں گی, اب تو ان سے اب کہاں جائیں گی, وہ ان سے یہ پوچھیں, اب تو وہ گھر کے اندر بھی کونے پہ بیٹھی ہوئی ہیں وہ. تو ان عورتوں کو بھی یہ پیغام ہے, نہ تمہارا جسم تمہارا ہے, نہ تمہاری مرضی تمہاری ہے, اور یہ دعوے نہ کرو کہ میں مطلب جو ہے وہ گھر نہیں جاؤں گی, آج گھر سے باہر نہیں جاؤں گی. آج ایک سلوگن لے کے کھڑی ہو جاؤ کہ آج میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گی. تو ایک بات یہ, پھر ان تمام تر عالمی معیشتوں کو اللہ نے ایک پیغام دیا کہ تمہاری اوقات فقط ایک وائرس ہے. اب جائزہ لیجئے ان پچھلے مطلب 1-1.5-2 مہینے کا, آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم آج اس حد تک جو ہے خوفزدہ ہو چکے کہ انسان سے نہیں مل رہا. مطلب
یہ قدرت ہے میرے رب کی. کیا اب بھی ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہیں کہ ہم کتنا کیا آپ ایسا سوچتے ہیں جیسے میں ایسا سوچتی ہوں کہ لوگ کرونا وائرس سے اتنا ڈر رہے ہیں؟ زندگی میں ہر انسان نے مرنا تو ہے, کسی بھی طریقے سے مرنا ہے, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ کسی وائرس کی وجہ سے موت آئے, چاہے ایکسیڈنٹ میں بھی لوگ مر جاتے ہیں, بہت سارے اچانک ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, لوگ مر جاتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ابھی بھی ہم لوگ صرف اس وائرس کو دیکھ رہے ہیں, ہم اس بیماری کے بجائے اپنی ان بیماریوں کو صحیح کیوں نہیں کر رہے جو ہمارے جسم اندر ہیں, جو ہماری قلبی بیماری ہیں, جو ہماری روحانی بیماری ہیں؟ کیا اچھی بات, کیونکہ جب وہ بیماریاں ختم ہوں گی زندگی سے تو ہمارے آس پاس سب کچھ خود ہی بہتر ہو جائے گا. کیا اچھی بات ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ جو اموات کا ریشو ہے نا کرونا وائرس سے, وہ 2-3%, 3.5% ہے, ٹھیک ہے, لیکن موت کا ریشو تو 100% ہے. موت تو 100% آنی ہی آنی ہے, کسی بھی صورت میں آنی ہے. بات وہی ہے کہ ہم میں آپ کو بتاؤں عجیب مزاج کے لوگ ہو گئے ہیں. میں آج بھی محسوس کرتا ہوں لوگ صرف اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ یار دنیاوی اسپیکٹ سے ہم کرونا وائرس سے کیسے بچ سکتے ہیں. ایکچولی بات یہ ہے کہ آپ کو ساری احتیاطی تدابیر تو ظاہر اختیار کرنی تھی, لیکن احتیاط کے ساتھ جو بات ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے صاحب کہ ہم کرونا وائرس ہمارے پاس آیا, اب اس کی انٹرپریٹیشنز بہت سے لوگ بہت مختلف انداز سے کرتے ہیں, وہی بات آپ والی. لیکن ہمارے لیے جو بات ہے, جو مسلمان کی حیثیت سے ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ہر معاملے کے اندر اللہ کے رازوں تک ہم نہیں پہنچ سکتے, ظاہر غیب کا علم اللہ جانتا ہے, لیکن ہم پھر بھی اس کو تلاش کریں کہ اس میں بات ہے کیا. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم جتنی توجہ یا جتنا خوف ہمارا کرونا وائرس کے اوپر ہے, اگر اتنا ہی خوف اللہ کی ذات کا ہمارے اندر پیدا ہو جائے, ہے نا, اتنا ہی خوف اگر ہمیں اللہ کی ذات سے یوں ہو جائے کہ یار میں جھوٹ بول رہا ہوں, میرا رب ناراض ہو جائے گا, میں غیبتیں کر رہا ہوں, میرا رب ناراض ہو جائے گا, میں وعدہ خلافی کر رہا ہوں, میرا رب ناراض ہو جائے گا, میں گالی گلوچ کر رہا ہوں, میرا رب ناراض ہو جائے گا. تو مجھے اس بات کا خوف کیوں نہیں ہے؟ میں ایک وائرس سے, نہ نظر آنے والے وائرس سے ڈر رہا ہوں, میں اللہ کی ذات سے نہیں ڈر رہا کہ میں جو اللہ کے حدود کو توڑنے کی بار بار کوشش کر رہا ہوں, ان بیریئرز کو توڑ رہا ہوں, اللہ کو ناراض کر رہا ہوں, میں اس سے خوف زدہ نہیں ہوں. آپ کی سوچو, یہ جو ہم اس وقت بیٹھ کے اتنے اچھے ماحول کے اندر ریکارڈنگز کر رہے ہیں اور آپ کے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے لوگوں کو پیغام جا رہا ہے, جسٹ امیجن ایک لمحے کے لیے آپ اپنے آپ کو خدا نخواستہ ان لوگوں کے درمیان رکھیں جو بالکل زیرو ہیں, مائنس پر ہیں, جن کے پاس رات کا کھانا موجود نہیں تھا, ماں پوری رات اس کو بچوں کو جو دلاسے دیتی رہی, باپ پوری رات بچوں کو دلاسے دیتا رہا, اور صبح تک کا کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوگا. ذرا ان لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ وہ بیچارے وہ ایک لقمے کے لیے اس وقت کتنے پریشان ہیں. تو خدا کی قسم اس وقت انسان جو ہے نا وہ سجدہ شکر میں گر جاتا ہے کہ اے رب, یہ واقعی یہ کرونا افتاد تو تھی, لیکن خیر کا پہلو یہ تھا کہ جو تو نے مجھے عطا کیا ہے میں اس عطا پر سجدہ شکر میں گر جاؤں. کہ بہت سے لوگوں کے پاس تو ایک لقمہ کھانے کو نہیں ہے, جو بیچارے مزدوری کرنے والے لوگ ہیں کس حال میں ہیں. آپ کی سوچو, قیامت صغریٰ بپا ہوئی ہے ان کے اوپر. اور مجھے خوف آتا ہے کہ بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں, سرکار علیہ, میں جو بتا رہا تھا آپ کو, 1450 برس پہلے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اگر سیر ہو کے کھاؤ اور تمہارا پڑوسی اگر بھوکا رہے تو تم ایماندار نہیں ہو. یہ کوڈ آف کنڈکٹ دے دیا. آج دنیا کیا پیغام دے رہی ہے؟ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں, غریبوں کا خیال رکھیں, اس افتاد کی وجہ سے کوئی بھوکا نہ سو جائے, راشن پہنچائیں, لوگوں کی مدد کریں. یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں, یہ ساری چیزیں ہمیں عام زندگی میں بھی کرنی چاہیے. اس کے لیے کسی وبا کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ کیا بات ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اور جی, آپ اگر مزید جانکاری چاہتے ہیں, مزید جاننا چاہتے ہیں دین کے بارے میں, آپ کے کوئی سوالات ہیں, تو آپ جنید اقبال صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں. ان کا یوٹیوب چینل ہے محمد جنید اقبال آفیشیل. سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والے پروگرام کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. بہت شکریہ آپ کی آمد کا, آپ نے بہت انفارمیٹیو باتیں کی اور بہت ہم سے اچھی اچھی چیزیں شیئر کی, اور یقیناً بہت سارے لوگوں کو بہت سارے سوالوں کے جواب جو ہے ملے ہوں گے اپنے. تو جی انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. شکریہ.
حسان خورشید ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم حسان, کیسے ہو؟ جی الحمدللہ اللہ کا کیسے گزر رہے ہیں روزے؟ اللہ کے کرم سے بہت اچھے گزر رہے ہیں. اچھے گزر رہے ہیں, گرمی ہے تھوڑی لیکن بس اللہ پاک کرم فرما دیتے ہیں, بالکل بالکل برداشت کر لیتے ہیں. کر لیتے ہیں. کیا سنا رہے ہیں آج آپ؟ بہت خوبصورت کلام ہے محمد علی ظہوری صاحب کا لکھا ہوا, اس کے چند اشعار آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں. کو بھول جائے در مصطفیٰ پہ جا کے تو جہاں کو بھول جائے, روضے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا, روضے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا, میری جان نکل تو جائے, یہ سما بدل نہ جائے, میری جان نکل تو جائے, یہ سما بدل نہ جائے. اور یہ شعر میرے والد کی قبر پر لکھا ہے. وہی غم گسار میرا وہ ظہوری یار میرا, میری قبر پر جو آئے نعت نبی سنائے, میری قبر پر جو آئے نعت نبی سنائے, تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت اشعار, اور میں نے یہ پہلی بار سنی ہے نا, اللہ. میں نے یہ نہیں سنی پہلے. محمد علی ظہوری صاحب ہمارے ملک کے بہت مشہور معروف ناطقہ تھے, ان کا لکھا ہوا کلام, ان کے بہت سارے کلام, جس طرح ایک کلام آپ نے سماعت کرو, یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام, یہ بھی انہیں کا لکھا ہوا کلام. بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ. اب کیا سنا رہے ہیں ہمیں حسان؟ ایک اور بہت خوبصورت کلام ہے سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب کا, کیونکہ ماحول اس طرح کا ہے, رمضان المبارک کا پرنور مہینہ ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں رسول کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگیں. تو بڑا خوبصورت اور مشہور زمانہ کلام آپ تمام کی سماعتوں کی نظر. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے, اور تجلیات سے بھر دوں میں اپنا کاسائے جان, تجلیات سے بھر دوں میں اپنا کاسائے جان, کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے, کبھی جو ان کی گلی میں
बन जाए, क्या बात है। हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, और मैं सिर्फ देख लूं एक बार सब्ज़ गुंबद को, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। बहुत खूबसूरत अशार हैं इसके वाक़ई, और आज कल के इस वक्त की मुनासबत से तो बिल्कुल फिट बैठते हैं हमारे हालात में। बिल्कुल दुआ है कि अल्लाह पाक इस माह मुबारका के सदक़े में जल्द से जल्द मदीने पाक की हाज़िरी जो बिल्कुल रुकी हुई है, अल्लाह पाक उसे बस इसी तरह जिस तरह हम जाते हैं दुआएं मांगते हैं, वहाँ जाकर वो दोबारा वही दिन लौट। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हसन, बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया आपने। अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ाए खैर दे और आपको और कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। जी, आप देखते रहिएगा रमज़ान मुबारक। हम यहीं हैं और थोड़ी देर के बाद वापस आते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दूद व सलाम अल्लाह के रसूल हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज का वजीफ़ा वालिदैन के लिए इंतहाई अहम है। वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, शरारती होते हैं, उनके लिए वजीफ़ा मुजर्रब अमल भी है। याद रखिएगा, वालिदैन से मैं गुजारिश करता हूँ थोड़ी तवज्जो दीजिएगा। बच्चे शरारत करते हैं, वो ठीक है, बच्चों का एक हक़ है, बुनियादी हक़ है, लेकिन शरारत और बदतमीज़ी में फ़र्क होता है। हमारे यहाँ जब बच्चे छोटे होते हैं, जब वो बड़ों के साथ उनका क्या बिहेवियर है, छोटों के साथ क्या अंदाज़ है, वालिदैन से क्या अंदाज़ है, दूसरों से क्या है, ये जो रवैया होता है ना, बेसिकली ये इस रवैये को अगर आप सुधार दें तो बच्चा सुधर जाता है, और रवैयों को बिगाड़ दें तो बच्चा बिगड़ जाता है। इसकी मिसाल दूंगा, जैसे एक दरख्त है, छोटी सी उसकी नन्ही कोपल है, वो टेढ़ी निकल रही है, माली का काम होता है इसको सीधा करें। अगर शुरू से इसको सीधा कर दिया जाए तो दरख्त सीधा निकलता है, फलदार भी होता है और वो साया भी देता है। लेकिन वो दरख्त जो टेढ़ा निकल जाए वो किसी काम का नहीं होता। तो आपको देखना है। अब आते हैं वजीफ़े की तरफ। जब बच्चे रात में सो जाएं, पेशानी पर 21 मरतबा सूरतुल इखलास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद 21 मरतबा पढ़कर पेशानी पे दम कर दें तो इंशाअल्लाह जो बच्चों की बदतमीज़ी है, शरारत है, वो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। वो माँ बाप के जो बच्चों के सामने बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, चीखते हैं, बच्चे सीखते हैं, उसी को फिर अप्लाई करते हैं। तो बच्चों के सामने अंदाज़ गुफ्तगू, अंदाज़ तकल्लुम, कन्वर्सेशन जो उसको तरीके से रखें, अच्छे अंदाज़ में बात करें, अच्छा सिखाएं। जो आप सिखाएंगे, जो यहाँ उनके कानों में डालेंगे, वो यहाँ से उनकी ज़बान से निकलेगा। तो अच्छे अखलाक के साथ उनकी तरबियत करें। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को बाअमल बनाए और हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों को हमारे लिए सदक़े जारिया बनाए। जी नाज़रीन, आपको आज का भी हमारा प्रोग्राम यकीनन पसंद आया होगा और आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं मुझे, मैं सुन रही हूँ, देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ। सुन ऐसे रही हूँ कि मुझे मेरे बहन भाई, मेरे दोस्त बताते हैं कि भाई ये वाला मैसेज आया हुआ, आपके ये वाला कमेंट आया हुआ है। तो मैं पढ़ती भी हूँ और कोशिश करती हूँ कि आप लोग जो मुझे लिख रहे हैं, जो कह रहे हैं, उस पर मैं अमल दरामद करूँ। और बच्चों के लिए आप लोगों ने लिखा कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाएं, तो मैं कोशिश करूँगी अब के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आऊँ। और
اور بچوں کا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا صبح ویڈیو کال پہ کلاسز ہوتی ہیں تو بچے بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں. اب سحری کر کے جو ہے ان کے لیے دوبارہ اٹھنا اور پھر کلاسز لینا اور اس کے بعد جب وہ آرام کرنے کا ان کا دل کرتا ہے تو میں ان کو کہوں کہ نہیں آ جاؤ میرے ساتھ یہاں پہ ٹرانسمیشن کرو, تو ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ ظلم ہو جائے گا, زیادتی ہو جائے گی. لیکن میں پھر بھی چلیں کوشش کروں گی کہ اگر وہ راضی ہوتے ہیں تو میں ضرور ان کو لے کر آؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اپنا خیال رکھیے گا سب لوگ. اور ایک بار میں اپنے ان پیارے لوگوں کو جو کہ اس بیماری سے لڑنے میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں, ان تمام لوگوں کو میں سلام پیش کرتی ہوں. ان تمام ڈاکٹرز کو, تمام میڈیکل اسٹاف کو, تمام پولیس کو, تمام پولیس فورس کے ساتھ ساتھ دوسری ہماری جو آرمی کی فورسز ہیں, رینجرز ہیں, اس کے علاوہ ٹریفک پولیس ہے, ان سب کو میں اور میری فیملی ہم لوگ سلام پیش کرتے ہیں. اللہ پاک ان کو اس کا اجر دے جو وہ لوگ اس وقت لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور لوگوں کو بچانے میں خاص کر مدد کر رہے ہیں. اور ڈاکٹرز خاص کر جو کہ ہاسپٹلز میں, ہم لوگ تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, وہ ہاسپٹلز میں ان پیشنٹس کے ساتھ ہیں جن کو کہ کرونا کی بیماری ہوئی ہے اور بہت سارے ڈاکٹرز بھی متاثر ہو رہے ہیں اس سے, لیکن وہ اپنے خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اللہ پاک ان کو اس کا اجر دے, اجر و رحمت میں اپنے جگہ دے, اور اللہ پاک اپنی برکتوں سے, رحمتوں سے ان کے گھروں میں برکتیں دے, ان کو صحت دے, ان کو زندگی دے. آمین ثم آمین. کل پھر ایک نئے شو کے ساتھ ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Allah shower your blessings and peace upon our Prophet Muhammad and upon his family and upon his companions. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ramzan Mubarak aa gaya, Rab ki ata, Rab ka karam, roshan